اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمی وظائف کی دنیا۔ اپنے چینل پر میں آپ کو ایسے وظائف بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام مشکل اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور آپ سب کی تمام جائز حاجات کو اور جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دعا مانگنے کی فضیلت کا بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے، ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو مصیبت نازل ہو چکی ہو، اور اس مصیبت سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے، اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو اور کوتاہی نہ برتا کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبت کے وقت بھی قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی اللہ سے بکثرت دعا مانگا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو مصیبت میں مبتلا تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ اسی طرح ایک مرتبہ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی دعا کے لفظوں پر ذرا غور کیجیے گا، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے اور تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں۔ تو وہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا کہ وہ شخص جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کر بتا دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔
وہ مانگ بھی تو اس ڈھنگ سے رہا تھا اور مانگ بھی کس رب سے رہا تھا؟ اس سے کہو کہ تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی۔ معزز ناظرین، دعا خود ایک عبادت ہے۔ جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اور جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ کیسے موڑوں جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، تو وہ رب کریم کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پر چل کر آ جائیں تو وہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ فی الفور قبول ہو جاتی ہے اگر وہ دعا بندے کے حق میں بہتر ہو تو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، اس میں رب کی حکمت ہوتی ہے، اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو وہ دعا کچھ عرصے کے بعد جا کر قبول ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا نہ تو فوری قبول ہوتی ہے اور نہ بعد میں، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، تو بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ہی ملتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور عطا کر دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا اور آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، ویسے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اور ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ شب قدر میں جو ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، عرفہ کا پورا دن، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، جمعے کا پورا دن، روزانہ رات کا آخری تہائی حصہ، رمضان المبارک میں خاص طور پر افطاری اور سحری کے اوقات میں ایک روزے دار کی مانگی گئی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رد نہیں کی جاتی۔ معزز ناظرین، یہ تو تھے وہ چند مخصوص اوقات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دل سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ پریشانی اور مصیبت کے وقت پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ سچے دل سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رد نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل علمی وظائف کی دنیا کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔